آنسوؤں کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ اگر آپ کا اپنا گھر آپ کے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لینا کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ اللہ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ تاریخ ہزاروں سال میں بس اتنی سی بدلی ہے، تب دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی تلے جا سوتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو بندہ اللہ کو پسند ہوتا ہے، اس کا عمر کے آخری دنوں میں یہ حال ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یوں ہی عمر ضائع کر دی۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ جب کسی کم ظرف پر احسان کرو تو اس کے شر سے بچو۔ زندگی جب رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے، زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ جب تمہیں گناہ کے بعد ندامت ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس راہ پر جاؤ۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور اس مسکراہٹ کی وجہ آپ ہو۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کی خوشی میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اگر تم غلطیاں نہیں کرو گے تو کیسے پتا چلے گا کہ کون تمہارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ جب تم کسی پر احسان کرو تو اس کو چھپا کر رکھو، اور جب تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کرو۔ سچا سچائی کے اس مرتبے تک پہنچتا ہے جسے جھوٹا مکر و فریب سے نہیں پا سکتا۔ جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے، لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ جو شخص اپنی قدر خود نہیں کرتا، کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا سیکھ لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا، میں نے سنا ہے آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو برے برے خیالات آتے ہیں،
جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے۔ حضرت علی نے جواب میں فرمایا، اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک امیر کا تو چور کہاں جائے گا؟ یہودی نے کہا، امیر کے گھر میں جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تبھی تو شیطان اس کو ستاتا ہے۔ جن کے دل میں اللہ ہو، جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا، وہاں شیطان کا کیا کام؟ جو شخص اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا۔ نمبر 1 معاف کرنا اور نمبر 2 انصاف کرنا۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ بس دعا یقین سے مانگتے رہو۔ جس کی انا اس کی قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نہیں نبھا سکتا۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر نواز دے گا۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کا سکون اس کی یاد میں ہے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ کبھی بھی کسی کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، کیونکہ تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ انسان کی 4 ایسی بڑی بے وقوفیاں جس کی وجہ سے اس کا بنا بنایا ہر کام بگڑ جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، یا اس کا کوئی بھی کام سرے سے ہی نہیں ہوتا۔ نمبر 1، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے یا کمپلیٹ ہونے سے پہلے اپنے پلانز دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یا تو آپ کو نظر لگ جاتی ہے یا لوگ آپ کے کام میں رکاوٹ ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، آپ ارادوں کے پکے نہیں ہیں۔ آپ بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے امپلیمنٹ کم کرتے ہیں، کیونکہ جو لوگ بہت زیادہ سوچتے ہیں ایسے لوگ عملاً 0 ہوتے ہیں۔ نمبر 3، آپ کے سوشل سرکل میں ایسے نیگیٹو لوگ موجود ہیں جو آپ کو ہر وقت ڈی موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں یا ہمیشہ غلط مشورہ دیتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو پہچانیں اور ایسے لوگوں سے کبھی نہ مدد لیں اور نہ ہی مشورہ لیں۔ نمبر 4، آپ جب بھی کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو آپ کو برے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ برا گمان رکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کہیں آپ ناکام نہ ہو جائیں۔ اگر آپ نیگیٹو سوچیں گے، برا گمان رکھیں گے تو آپ کے معاملات بھی بگڑنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے۔ لوگ کتابوں کی طرح ہیں، ہر ایک کی اپنی کہانی ہے۔
اپنوں سے ایسی لڑائی نہ لڑیں کہ لڑائی تو جیت جائیں مگر اپنوں کو ہار جائیں۔ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند اپنے عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بے وقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ اللہ کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اللہ نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔